إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے سبق میں ہم نے فارسی حروف کے الفاظ کے تلفظ کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم کچھ ایسے الفاظ سیکھتے ہیں جس سے ابتدائی طور پر فارسی زبان کے سادہ اور آسان جملے بنائے جا سکیں۔ عام طور پر آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ جب بھی کوئی زبان سیکھی جاتی ہے تو ابتدا میں اس میں اشارہ سے ہی شروع کیا جاتا ہے اسے، جیسے ہم یہ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب، وہ اسکول، وہ مسجد۔ اسی طرح فارسی زبان میں بھی اگر ہم اس طرح کے 2-3 الفاظ سیکھ لیں تو ہم آسانی سے سادہ جملے بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ایک لفظ این، الف یہ اور نون کا مرکب ہے یہ این، اس کا مطلب ہے یہ، اور اس کے ساتھ دوسرا ہے یہ اشارہ، یہ ہے اشارہ قریب کے لیے، اور دوسرا اس کے بعد ہے آن، الف مد اور نون، اور اس کے ساتھ ہے لفظ است۔ است اور ہست دونوں دراصل ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے پاس 3 ایسے الفاظ آ گئے جو بنیادی الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے ہم کوئی بھی لفظ لگا کے آگے تو ہم اپنا جملہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پاس ایک کتاب ہے تو آپ اس سے ایک جملہ بنائیں گے این کتاب است، یہ ہو گیا۔ تو جب تھوڑا سا تلفظ پہ غور کریں گے اس کا فارسی تلفظ پہ، تو ہم اس کو پڑھیں گے این کتاب است، این کتاب است، این کتاب است۔ اسی طرح اگر ہم اس کو قلم کو کہیں گے تو این قلم است، این قلم است۔ اور اگر ہمارے پاس میز سامنے پڑی ہوئی ہے تو اردو میں تو ہم اس کو میز ہی کہیں گے، لیکن فارسی میں جا کر وہ تھوڑا سا کسرے کا، زیر کا رجحان چکے ہوتا ہے، زیر کی بولی جاتی ہے۔ پہلے جیسے میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا، تو یہاں بھی ہم اس کو پڑھیں گے این میز است، این میز است۔ اگر اس کو ہم استعمال کریں کہ آن کا لفظ استعمال کریں، آن کتاب است، آن کتاب است، آن میز است، آن مرد است، آن زن است، تو یہ فکرے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں کہ ان 3 حروف سے 3 الفاظ جو ہم نے پڑھے ابھی سیکھے ہیں، ان سے ہم نے سادہ جملے بنانا سیکھا ہے۔ تو اس سے آپ جتنے چاہیں مرضی جملے بنا سکتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ میں آپ کے ساتھ ذخیرہ الفاظ شیئر کروں گا انشاءاللہ ابھی کلاس کے آخر میں، تو اس سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ اور ہیں است کے ساتھ اسی طرح کے۔ بود، اس کا مطلب تھا یا تھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے شد، ہو گیا یا ہو گئی، اور گاشت یہ بھی ہو گیا یا ہو گئی، اور گردید یہ بھی ہو گیا یا ہو گئی۔ تو اب اس سے اگر ہم فکرے بنائیں گے آگے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی مزید فکرے بن سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں ایک جملہ بناتا ہوں، خدا مہربان است، خدا عادل است۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ خدا مہربان ہے، خدا عادل ہے۔ سیب میوه است، سیب جو ہے یہ میوہ ہے۔ سیب شیرین است، سیب میٹھا ہے۔ کباب گرم است، کباب جو ہے وہ گرم ہے۔ کباب لذیذ است، کتاب یہ جو کباب ہے یہ لذیذ ہے۔ بچه بیمار بود،
بچہ ہم اردو میں کہتے ہیں بچہ، تو فارسی میں کہیں گے بچے بیمار بود، بچہ بیمار تھا. بود جیسے عرض کیا کہ بود تھا کے معنوں میں آتا ہے، جو ماضی میں گزر چکا ہو معاملہ، کوئی زمانہ، اس میں بود استعمال ہوتا ہے. معلم مہربان گاردید، استاد مہربان ہو گیا. آپ دیکھیں گے اردو میں اور فارسی میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، کامن ہیں، چونکہ ان کے آپس میں لسانی رشتے بہت گہرے ہیں. فارسی بہت پرانی زبان ہے، فارسی سے ہی اردو نکل کے آئی ہے، بلکہ اردو چونکہ کافی زبانوں کا مجموعہ ہے لیکن زیادہ اس میں ذخیرہ فارسی کا ہے اردو زبان میں. درخت بلند بود، درخت بلند تھا. درخت سرسبز بود، درخت سرسبز تھا. آگے ہم شد کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. کتاب گم شد، کتاب گم ہو گئی. شد کا مطلب ہو گیا یا ہو گئی. کتاب آنجا نبود، آنجا یعنی جا، جا جگہ کو ہمارے اردو میں بھی جا بعض جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے جائے نماز ہم بولتے ہیں. تو یہ کتاب آنجا نبود، کتاب وہاں نہیں تھی. آن اور جا کا مرکب ہے وہاں، آنجا نبود. نہ کے معنوں میں ہمارے بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی. تو نبود، بود جیسے پہلے بتایا گیا تھا. کتاب آنجا نبود. باغ سرسبز گردید، باغ سرسبز ہو گیا. باغ اردو میں باغ استعمال ہوتا ہے، انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. چاغو تیز بود. اب چاغو جو ہے یہ میں نے پچھلے لیسن میں عرض کیا تھا، جو قاف کا تلفظ ہے وہ غین کا تلفظ کرتے ہیں جدید فارسی میں. آقا کو وہ آغا پڑھیں گے، تو اس طرح چاقو نہیں ہے، ادھر جا کے چاغو ہو جائے گا. داست زخمی شد، داست ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے دست، دست بدست معاملہ ہم بولتے ہیں. تو یہ ہاتھ زخمی ہو گیا. درس تمام شد، سبق ختم ہو گیا. درس آسان بود، درس آسان تھا، سبق آسان تھا. آسمان صاف بود، آسمان صاف ہو گیا. بود آسمان صاف تھا. شیر حیوان است، شیر حیوان ہے. شیر درندے است. اب دیکھیں درندہ ہم بولتے ہیں، درندہ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جنگلی جانور وغیرہ کے. تو یہاں وہ درندے است. شیر درندے است، شیر کو شیر کر دیا. شیر کو دودھ بھی کہتے ہیں، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو ابھی ہم نے سیکھا کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو اگر ملا دیا جائے جملوں میں تو وہ ہمارے پاس کافی فکریں ہم بنا سکتے ہیں. آج کے اس لیسن جو بھی تک پڑھا ہے اس میں ہم نے این سیکھا، اون سیکھا، آست سیکھا، بود، شد، گاشت، گاردید. اور یہ ایسے جملے، ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں بنیادی طور پر فارسی کے. اور اس سے آگے ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو ہم کہیں گے کتاب محمود، کتاب اسلم، کتاب حامد. اب یہ جو کتاب ہے یہ کسرے ہے، بیسیکلی کسرے جس کو ہم زیر کہیں گے، کسرے اس کو ہم زیر کہیں گے. زیر کا استعمال جو ہے، چونکہ پہلے عرض کیا کہ فارسی میں زیر کا رجحان زیادہ ہے، الفاظ کو سادہ بولنے کے بجائے بچہ کو جیسے ہم نے بولا بچے، تو اس طرح جو ہے نا یہ کتاب حامد. اب یہ دونوں کو ملا کے یہ اضافت ہوگی جس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں. حامد کی کتاب، اسلم کی کتاب، محمود کی کتاب. اسی طرح یہ بھی ایک آپ پاس جو الفاظ آپ نے سیکھے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ کسرے کا اضافہ کر دیں تو کسرے کے اضافے سے آپ مرکب اضافی کے بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. این اور آن کا استعمال کر کے، این یا اون مرد باغبان است. وہ مرد جو ہے وہ شخص جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ باغبان ہے. اور باغبان آپ دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے.
بعض علاقوں میں اس نام کے علاقے بھی ہیں. تو اسی طرح پسرے زیبا، زیبا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کا زیبا، اور فارسی میں اس کو پڑھنے کے لیے زی، یعنی آپ زے اور با کو الگ الگ پڑھیں، زی زی، یعنی اردو انگریزی میں اگر آپ زیڈ یا زی اور ڈبل ای کا استعمال کریں گے تو یہ تلفظ بن جائے گا زیبا، خوبصورت کے معنی میں آتا ہے. زن زیبا است، خوبصورت عورت خوبصورت ہے. آن یا این زن زیبا است، یہ یا وہ عورت خوبصورت ہے. پسر زیبا است، وہ لڑکا خوبصورت ہے. تو یہ آپ فکرے استعمال اس کے بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان فکروں میں اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو ابھی ہم نے ایک شروع میں فکرہ ایک جملہ بنایا تھا، خدا مہربان است، بچے مریض بود، کتاب گم شد. یہ 3-4 فکرے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں. تو اب اگر اس کو دیکھیں، پہلے فکرے میں خدا مہربان است، خدا مہربان یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی جا رہی، مہربان ہونا، ٹھیک ہے. اور دوسرے جملے میں ایک بچے کی مریض ہونے کی حالت بیان کی گئی ہے. اور تیسرے جملے میں آپ دیکھیں کتاب گم شد، کتاب گم شد کا مطلب ہوا بھی کتاب گم ہو گئی ہے، تو یہ ایک کتاب کے گم ہونے کی خبر دی گئی ہے. اب یہ تینوں جملوں میں اگر اس کو ہم دیکھیں، اس قواعد ان کے جو فارسی کے اس اعتبار سے یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتے ہیں. یعنی یہ ترتیب جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیں گے. خدا مہربان است، خدا مہربان ہے، ایک مکمل جملہ ہے، مکمل تام ہے، اور یہ اسم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. جملہ اسمیہ خبریہ ہے، خبر اس میں ہے. یہ سارے جس میں صفت موجود ہو، کسی کی حالت بیان کی گئی ہو، یا کسی شخص یا جانور یا چیز کی طرف سے کوئی نسبت دی گئی ہو، تو یہ سارے فکرے جو ہیں یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلائیں گے. اور اس میں ان کے جو اجزاء جن کو ہم کہیں گے تو وہ مسند اور مسند الیہ، اور جو ان کو آپس میں جوڑتا ہے وہ رابط کہلاتا ہے. عربی کا جو اسلوب ہے اس میں بھی جملہ اسمیہ جو ہے اس میں بھی اگر آپ عربی سے تھوڑی سی آپ کو شدھ بدھ ہے تو عربی میں بھی آپ دیکھیں گے جملہ اسمیہ جو ہے یا جملہ اسمیہ اس کے بھی اجزاء یہی ہے، مسند مسند الیہ. اور اس میں بھی ایک ربط والی ضمیر آیت کہتی جو اس کی طرف مرجع کی طرف لوٹنی ضروری ہے اس کی طرف، تاکہ پتہ چلے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. تو مسند مسند الیہ اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو خدا مہربان است، اس میں خدا جو ہے مسند الیہ ہے اور مسند جو ہے اس کی نسبت ہے، یعنی مہربان کی نسبت خدا کی طرف کی گئی ہے. آست اس میں رابط ہے. اگر یہ ہٹا دیں خدا مہربان تو یہ جملہ مکمل نہیں بنے گا. اب خدا مہربان است یہ ربط بنا دیا ہم نے است کا، خدا مہربان ہے. بچے مریض بود، بچہ جو ہے یہ مریض تھا، اس میں بود جو ہے یہ بھی رابط ہے، اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کو ربط دے رہا ہے، اس کے ساتھ جوڑتا ہے فکروں کو تاکہ فکرہ آپ کو سمجھ آ سکے. کتاب گم شد، کتاب جو ہے وہ گم ہو گئی ہے یا گم تھی، یہ سارا اس کا وہ ربط کا معنی دیتا ہے. اگر اس میں مسند اور مسند الیہ کا ایک اور دوسرا بھی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو قواعد کی روح سے، اسی کا دوسرا نام جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ مبتدا ہے. عربی گرامر میں بھی اسی طرح سے تقریباً ہے کہ مبتدا خبر، یہاں بھی مبتدا مہربان خبر، اصل جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اس نے ان کو ملا دیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ان میں جو تسلسل ہے فکروں میں، ان میں جو ربط ہے، اگر وہ ان میں سے کوئی ایک چیز ہٹا دی جائے تو وہ فکرہ سمجھ نہیں آئے گا. اس میں پہلے مبتدا پہلے آ رہا ہے، اس کے بعد خبر آئے گی، پھر فعل ناقص آئے گا. کتاب گم شد، اب کتاب جو ہے یہ مبتدا ہے یہاں جس سے ابتدا کی جائے. مبتدا کیا ہے؟ اس سے ابتدا کی جا رہی فکرے کی. گم شد، گم ہونا، کسی کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے، کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے کہ کتاب گم ہو گئی ہے. اور شد گم تھی، کتاب گم تھی. اس طرح کچھ اور فکرے ہم بنا کے دیکھتے ہیں. تقریباً اردو اور فارسی کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ترتیب جو ہے تقریباً ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. مزید جملوں میں اگر ہم دیکھیں تو کبوتر
परिंदे است, हम परिंदा बोलते हैं, परिंदा उर्दू में, तो वहां परिंदे, परिंदे। कबूतर परिंदे است, कबूतर एक परिंदा है। अंगूर तुर्श است या अंगूर तुर्श बूद। अंगूर जो है आप देखें, अंगूर उर्दू में भी इस्तेमाल ऐसा ही होता है, और तुर्श का फिक्रा भी लफ्ज़ जो है वो हमारे यहाँ तुर्श भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। अब इसमें इस पूरे फिक्रे में सिर्फ एक बूद है जो फारसी का वर्ड है। अगर ये में आता तो हमें फारसी समझ आ रही है। यानी उर्दू सीखने वालों के लिए, जो उर्दू जानते हैं उनके लिए फारसी सीखना बहुत आसान है। बार्ग सब्ज़ است, पत्ता सब्ज़ है। बर्ग का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, सब्ज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ये उर्दू वाले फिक्रे हैं। बर्ग, बरगोबार आगे हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। फील हैवान است, फील हाथी को कहते हैं। उर्दू में भी इसका इस्तेमाल है लेकिन कम है। हैवान, हैवान का इस्तेमाल है उर्दू में। हसन फेसार است, अब पिसर का लफ्ज़ जो है उर्दू में मुस्तामल है, अगरचे इतना आम नहीं है लेकिन मुस्तामल है। हसन फेसार است, हसन लड़का है। तोहरे दुख्तार است, अब ये तोहरे जो है ना, ये दरअसल ताहिरा है उर्दू में। दुख्तार हम सादा वो, यहाँ दुख्तार थोड़ा सा मुंह को चौड़ा कर खोल के, तोहरे दुख्तार است, ताहरा लड़की है। फातिमे मरीज शुद, फातिमा बीमार होगी। अब फातिमा उर्दू में फातिमा है, फारसी में फातिमे, चूंकि वो कसरे का जो रुझान है वो ज्यादा है। शीर सफीद است, अब हम उर्दू में बोलते हैं सफेद, यहाँ सफीद है। शीर सफीद است, दूध सफेद है। इससे आप देखें 3-4 जो अल्फाज हमने सीखे, इससे हमने कितने जुमले बना लिए, और इससे आप अपने तौर पर जितने चाहें जुमले बना सकते हैं। नमकदान उर्दू में इस्तेमाल होता है। नमकदान खाली शुद, नमक खाली, नमकदान जो खाली, खाली हम भी इस्तेमाल करते हैं। नमकदान खाली शुद। चिराग, चिराग हम बोलते हैं, यहाँ चिराग, छे की हल्की सी साउंड आएगी। चिराग रोशन शुद, रोशन का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। यानी ये सारे तकरीबन अभी तक जो फिक्रे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये उर्दू से ही हैं, चंद एक के अलावा। अभी इसी सबक में हमने देखा था कि हमने कुछ ईन और आन का, ई जो हुआ इसमें इशारा करीब है, इसमें जो करीब चीज़ पड़ी हो उसकी तरफ हम इशारा करते हैं। वो कुछ भी हो उसकी तरफ ईन का लफ्ज़ बोल के हम उसकी तरफ इशारा करते हैं, और दूर की तरफ इशारा करना हो तो ऑन का लफ्ज़ बोलते हैं, ऑन। और जो हम इसको फिक्रा अगर बनाएंगे तो वो जैसे हमने पीछे बनाया, ईन फारदे आस्त, ये पर्दा है, यानी उर्दू में इस्तेमाल होता है, हम पर्दे लगाते हैं कमरों में। ईन फारदे आस्त। ईन ऐनक आस्त, ऐनक उर्दू में इस्तेमाल होता है। ईन मस्जिद आस्त, मस्जिद भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। ईन अनार आस्त, ये अनार है। ऑन दवात आस्त, दवात मुस्तामल है उर्दू में। ऑन खरगोश आस्त, खरगोश और खरगोश, यहाँ फारसी तलफ़्ज़ में थोड़ा सा वो दूसरे ज़्यादा गोल हो जाएगा, वो खरगोश, खरगोश की बजाय वो खरगोश था। इन काफ्श आस्त, कफ्श जूते। इन काफ्श आस्त। ऑन खीफ बूत, कीफ बैग, ये वो एक बैग था। इन तूप आस्त, ये गेंद है। तूप ये एक वर्ड है जो फारसी का प्योरली, ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। इन थूप आस्त, ये गेंद है। अब देखें इसके साथ अब फारसी के इन अल्फाज के साथ साथ आप एक दो अल्फाज और मैं आपको बताता हूँ। फारसी में छे, चे यूं कह रहे हैं आप, खे, के का इस्तेमाल, और कौन के ऐसे कलमात, इनके हम इस्तेमाल सीखते हैं। छे के साथ अगर हम मिला दें आस्त, छे माना क्या, क्या कहते हैं, उसके साथ आस्त मिला दें तो अब क्या फिक्रा बन जाएगा, वो लफ्ज बन जाएगा चीस्त। इन चीस्त, ऑन चीस्त, इन चीस्त ये क्या है, ऑन चीस्त वो क्या है।
یعنی اس طرح ہم اسی طرح بولیں گے اگر کھے پلس آست، کھے اور آست کو ملایا جائے، دو جملوں کا، دو فکروں کا، دو جو الفاظ ہیں ان کا مجموعہ اگر کر لیں تو وہ بن جائے گا کیست. کون ہے؟ آن کیست. وہ کون ہے؟ این کیست. تو یہ چیست اور کیست کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو فارسی میں کسی بھی بے جان چیز کی کیفیت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہو تو فارسی میں لفظ چیز استعمال کیا جاتا ہے. مثالیں آپ دیکھیں این چیز کی، ویسے آپ کو میز پڑا آپ کے سامنے، آپ پوچھتے ہیں این چیز یہ کیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے گا؟ این میز آست. یا کتاب کے بارے میں بندہ پوچھ رہا ہے این کیست، این چیز، جواب آئے گا این کتاب آست. آن چیز وہ کیا ہے؟ آن میز آست. آن کتاب آست. این چیز یہ کیا ہے؟ این ساعت آست، سات گھڑی. آن چیز وہ کیا ہے؟ آن کلا آست. کلا ٹوپی کو کہتے ہیں. کلا ہمارے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح کا استعمال ہے، ہم اس کو کلا نہیں بولتے، کلا وغیرہ کو اس طرح اردو میں کلا بولا جاتا ہے، ویسے پنجابی میں اس کو کلا کہہ دیتے ہیں آ کے. تو این چیز این روزنامے آست. روزنامے، روزنامہ ہم بولتے ہیں، روزنامہ اخبار آ رہا ہے، یہ روزنامہ کر کے بولتے، تو یہ این روزنامے آست، روزنامے اخبار. این چیز این دو چرخه است. دو چرخه سائیکل، بائیسیکل. آن چیز وہ کیا ہے؟ آن تخت خواب است. وہ پلنگ ہے، تخت خواب پلنگ. آن چیز وہ کیا ہے؟ آن قفل است. تالا، قفل ہم بولتے ہیں، یہاں کاف کو غین کے تھوڑا سا ڈال کے وہ بھی ملے گا. پھر ہم نے اس کے بعد این کیست، یہ کون ہے؟ این مرد کیست، یہ آدمی کون ہے؟ این مرد آموزگار است. این مرد آموزگار است، یہ آدمی استاد، آموزگار استاد. آن کیست، آن مرد کیست، آن مرد نانوا است. نانوا نان بائی، روٹیاں لگانے والا جو نان شان لگاتا ہے. آن زن کیست، این زن مریم است. یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت مریم اس کا نام ہے، یہ بتایا. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے فکرے ہم نے ان سے سیکھے ہیں. اس کے آگے پھر ایک دو اور جملے دیکھتے ہیں. این دختر کیست، این دختر طاہرہ است. یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی طاہرہ ہے. آن پسر است. آن کیست، آن پسر است، وہ کون ہے؟ وہ لڑکا ہے. آن پسر ہم بولے آن پسر حسن است. وہ لڑکا حسن ہے. اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں، چیز کے ساتھ ساتھ کیا کہ دوسرے مفہوم کو واضح کرنے. اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی بندہ پوچھ رہا ہے، کسی شخص یا چیز کے بارے میں کوئی شک و شبہ کے اعتبار سے وہ سوال کر رہا ہے، تو اس کے لفظ این چیز وغیرہ نہیں آتا، چیز نہیں آئے گا، کیست نہیں آئے گا. اویا، جیسے ہم کہتے ہیں وہ شخص آیا، ہم آیا اس آدھا وہاں اویا. آن مرد آموزگار است، کیا وہ آدمی استاد ہے؟ یعنی یہ اس طرح اس کو اویا کا استعمال ہوگا. اس کا پھر جواب بھی آگے آئے گا کیسے دینا ہے. اویا این میوے سیب است، کیا یہ پھل سیب ہے؟ اویا این میوے سیب است. میوہ اردو میں استعمال ہوتا ہے میوے. سیب است، کیا یہ پھل سیب ہے؟ اویا آن حیوان شتر است، کیا وہ جانور اونٹ ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے اگر تو آپ نے جواب دینا ہے اس کا فکروں کا، اس بات میں جواب دینا ہے صحیح، ہاں جی یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، یس کے معنوں میں دینا ہے، تو بالے. فارسی میں بلے جو ہے نا بیسیکلی یہ ہم اس کا تلفظ کریں گے تو بالے، بولے.
اس طرح اس کا تلفظ ہوگا بولے. اور اگر اس کا جواب نہیں ملے تو آپ نہ یا خیر، نہ اور خیر. اویا بولے نہ خیر، نہ خیر نیست. یہ سارے جملے جو ہے نا بولے کے علاوہ جو ہیں یہ نفی کیا ہے، منفی اس کا جواب دینے کے لیے. مثال کے طور پر ہم کچھ جملے دیکھتے ہیں. اویا این حیوان گاو است. گاو گائے کو کہتے ہیں. بولے این حیوان گاو است. اویا این حیوان شتر است. نہ یہ حیوان شتر نیست. اسب است. نہیں یہ جانور اونٹ نہیں ہے، یہ تو گھوڑا ہے. اویا این پرندے طوطی است. کیا یہ پرندہ طوطا ہے؟ اب طوطا طوطی تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، ہم اس کو مونس میں لے گئے، طوطا ہے نہیں یہ طوطی ہے. تو یہ اویا این پرندے طوطی است. کیا یہ پرندہ طوطا ہے؟ بولے 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 این پرندے طوطی است. ہاں یہ پرندہ طوطا ہی تو ہے. اس میں یہ تصور آپ دیکھیں گے ہاں اور نہیں کا تصور ہم نے سیکھا یہاں. تو اس کو آپ اس کے جتنے مرضی فکرے آ کے بنا کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یا اس کو ہم نے یہ جواب دینا ہوتا نہ این پرندے طوطی نیست کبوتر است. آیا این میوے موز است. موز کیلے کو کہتے ہیں. بولے این میوے موز است. آیا این میوے سیب است. نہ این میوے سیب نیست. گلابی است. گلابی کہتے ہیں نارنجی کو، ناشپاتی وغیرہ کو. آیا این قلم خود نویس است. قلم خود نویس فاؤنٹین پین جس کو جو آج کل بال پوائنٹ وغیرہ ہوتی. نہ این قلم خود نویس نیست خودکار است. نہیں یہ فاؤنٹین پین نہیں بلکہ یہ تو بال پوائنٹ ہے. آیا این اردک است. کیا یہ بطخ ہے؟ بولے این اردک است. ہاں یہ بطخ ہے. اویا این اردک است. نہ این اردک نیست مرغ است. یہ بطخ نہیں ہے مرغی ہے بھائی. یعنی یہ اس طرح ہم جواب دیں گے اس کو. اویا این حیوان شیر است. نہ ای حیوان شیر نیست خرس است. یہ جو حیوان ہے شیر نہیں یہ تو ریچھ ہے. اس طرح کے میں کچھ جملے آپ کو اور شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے طور پہ دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں. تو آج کے سبق کے لیے اتنا کافی ہے. اس کی مشق بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، اس سے ملتی جلتی کوئی، تو پھر اس کے مزید اس میں مہارت پیدا ہو جائے گی. آج ہم نے چھوٹے چھوٹے فکرے بنانا سیکھا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس سے بہتر آگے چلیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب امید ہے آپ جو میں آپ کو شیئر کروں گا تو اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہو جائے گی. خدا حافظ.